بڑا قصیدہ ہے یہ، ویسے 160 اشعار ہے اس کے اندر، ٹوٹل 160 اشعار قصیدہ ہے بردہ کے اندر۔ آئیے اس کے 2 اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جلیل القدر امام شرف الدین ابی عبداللہ محمد البوصیری، یہ پورا نام ہے ان کا۔ امام بوصیری کا قصیدہ تو اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس کی شرح کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے، کئی اماموں نے اس کی شرح کی۔ امام بوصیری اپنے قصیدے میں ایک جگہ کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث الاممی، کہتے ہیں اے خلق میں سب سے مکرم، یہ رسول اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے مکرم آپ ہی میری جاہ پناہ ہے، آپ کے علاوہ اور کون سی ذات ہے جہاں میں پناہ حاصل کروں؟ سوا کا عند حلول الحادث الاممی، زمانے کے حوادثات میں آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ امام بوصیری بھی مشرک ہے ان کے نزدیک، کوئی ہے آپ کے شرک کے فتوے سے جو بچ جائے؟ آئیے دیکھیں امام کمال الدین ابن حمام، یہ بڑے جل و قدر وقت کے امام گزرے، 681 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ فتح القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 337 ہے۔ اس میں امام کمال الدین ابن حمام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاع، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتوسل بک الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ تو امام کمال الدین ابن حمام پر بھی آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ چلیے آئیے ایک بڑی بہترین، میں آپ کو آخری میں 2-3 حدیثیں اور ایک غوث پاک کا قول سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پہ اختتام کریں گے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت امام منذری بہت بڑے وقت کے جل و قدر امام ہیں، ان کی الترغیب و ترہیب 4 جلدوں میں یہ حدیث کی کتاب آتی ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں انشاءاللہ اس کے بھی میں تخارج اور حوالے پیش کروں گا۔ ان کا پورا نام ہے عبدالعزیز بن عبدالقوی المنذری۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر اس کی 30، صفحہ 853، حدیث نمبر 3870۔ امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا خلقہم للحوائج الناس، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی فرماتے بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص طور پہ ان کو مخصوص فرما دیا ہے۔ اللہ کے کچھ خاص اولیاء، کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی کیا ہے کہ بندوں کی حاجت پوری کرے، اسی کام کے لیے ان کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور یفرغ الناس علیہم فی الحوائج، کہتے ہیں کہ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص کچھ بندے ایسے مقرر کر دیے جن کے ذمہ ہی یہ کام رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اور گھبرائے ہوئے بندے، پریشان حال بندے اپنی حاجتوں کے لیے ان کی طرف فی الحوائج، اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اولئک الامنون من عذاب اللہ، اور یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو عذاب سے لوگوں کے لیے امان ہے، یعنی یہ بندے ہیں اللہ کے دنیا میں تو لوگوں کے لیے امان ہے، جس دن یہ اٹھا لیے جائیں گے تو امان بھی ختم ہو جائیں گی۔ امام منذری کے علاوہ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے، معجم الکبیر جلد 12 صفحہ 239، حدیث نمبر 13334 کے تحت۔ امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 225 کے تحت۔ امام حسمی بھی لائے ہیں اس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 250، حدیث نمبر 13710 کے تحت۔ اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا گر کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86، حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اعاد احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تمہاری کوئی شے، کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ،
اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو. مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو, کسی ویرانے میں ہو, یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں, تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں, دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں. اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں, رسول اللہ کے الفاظ ہے, یہ سرکار کی حدیث ہے, کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں. تو اب وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. آقا فرماتے فلیقول, تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے, یوں ندا کرے, یا عباد اللہ اغیثونی, یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ, کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہاری مدد کریں گے. اب کیا کہیں گے جی توصیف الرحمان صاحب, اللہ کو پکارنے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی لوگ تو غوث اعظم کو پکارتے, یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ایسے بندے ہیں ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ, ضرورت محسوس ہو, مدد کرنے والا کوئی نہیں, کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں, کوئی تمہارا پرسان حال نہیں, تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی. یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے, غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا. اغیثونی, اغیثونی یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ, مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ, اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, دکھتے نہیں ہیں. تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر, اب آپ بھی بولتے ہیں ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے, ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی, وہ تجھے دکھیں گے نہیں, وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. پھر روایت ہے آگے, اس کے راوی حضرت عتابہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے. اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے, اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا. اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا, حدیث نمبر 290 جلد 17 میں. اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت. اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا, اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے. اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی, گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498. امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا, اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات, اس کے رجال ثقہ ہے, سچے ہیں. اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا صاحب, جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں. شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا, اور اس کو مولوی وحد الزما صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا. اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے, اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے, اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا, اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوری ایک تفصیلات ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. آئیے خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ذرا وہ دیکھ لیں. بہجت الاسرار یہ بڑی معتبر غوث پاک کے حالات پر کتاب ہے, جس کے لکھنے والے حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ اہل حدیث غیر مقلدین پر جرا کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو اس پر گفتگو میں الگ سے ریکارڈ کروں گا. ابھی فی الحال اتنا بتا دوں کہ امام ابو الحسن شتنونی ائمہ محدثین کے بھی نزدیک ایک مسلمہ علی و بزرگ و پیشوا ہے, اور غوث اعظم سے ان کا بڑا قریب کا دور ہے. غوث اعظم اور ان کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں, اور ان کی یہ کتاب بہجت الاسرار وہ عظیم کتاب ہے غوث پاک کے حالات پر, کہ اس کی تلخیص بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء نے کی, جس میں خاص طور سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبدۃ الآثار کے نام سے انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے. چنانچہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 102 پر حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کا خود ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا ارشاد فرماتے. غوث پاک کہتے ہیں من استغاث بی فی قرب کشفت عنہ, کہتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے.
جو تکلیف میں مجھے ندا کرے، مجھے پکارے، وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ ومن نادا بسمی فی شدت فرجت عنہ، کہتے ہیں کہ جو کسی سختی میں میرا نام لے کر مجھے پکارے، مجھے ندا کرے، وہ سختی دور ہو جائے۔ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجتی قضیت لہ، اور جو کوئی اپنی حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ تین ارشادات ہے غوث پاک کے۔ پہلا فرمایا کہ جو تکلیف میں ہو وہ مجھے پکارے، دوسرا فرمایا کہ جو کسی سختی میں ہو میرے نام لے کر مجھ سے ندا کرے، مجھے یاد کرے، میرے نام کی بھی برکت یہ ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے تو میرا وسیلہ پیش کرے۔ تینوں عقیدے وہ ہے کہ جو وہابی کش ہے، وہابیوں کے عقیدوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شتنونی پر کیا کہیں گے؟ اور پھر اس روایت کو اور غوث پاک کے ارشاد کو صرف امام ابو الحسن شتنونی نے ہی نہیں لکھا، ان کے آگے بھی اور علماء نے لکھا، جیسے امام عبداللہ بن اسد یافعی، یہ بھی اپنے وقت کے جل قدم محدث اور امام ہیں، حتیٰ کہ ابن قیم جوزیہ نے بھی ان کی تعریف اپنی کتاب میں ذکر کی اور بیان کی۔ چنانچہ امام عبداللہ بن اسد یافعی المکی اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر صفحہ نمبر 97 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کو عظیم محدث امام ملا علی قاری، جن کی مرقات کے نام سے مشکات کی شرح بڑی مشہور ہے، انہوں نے بھی غوث پاک کے حالت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاتر، صفحہ نمبر 98 پر ملا علی قاری نے بھی اس روایت کو لکھا، اور اس کو امام محمد بن یحییٰ تازفی انہوں نے اپنی کتاب قلائد الجواہر صفحہ 182 پہ لکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو اپنے وقت کے عظیم محدث اور ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والی ذات ہے، انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ 50 پر لکھا، اور حضرت شیخ عبدالقادر اربلی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر صفحہ نمبر 151 پر لکھا۔ آخری میں جاتے جاتے توصیف الرحمان صاحب کو ایک تحفہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ توصیف الرحمان صاحب جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور 10 بائی 10 کے جس حجرے میں آپ چیک چیک کر سنیوں پر شرک کے اور کفر کے فتوے لگاتے ہو، تو تھوڑی سی مردانگی لائیے، اپنے میں ہمت پیدا کیجئے، جرأت پیدا کیجئے، اور ایک کتاب میں دکھاتا ہوں، تحقیق کر لیجئے کتاب کی، اور ہمت ہو تو ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگائیے۔ یہ آپ کے نواب وحید الزماں صاحب، مجھے معلوم ہے اس کا آپ جواب کیا دیں گے، میں بعد میں اس پہ بات کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ کی حیثیت کتنی اور دوڑ کتنی ہے۔ ہدیۃ المہدی بڑی مشہور کتاب ہے نواب وحید الزماں کی، اوریجنل ہے، کوئی جیراکس کاپی یا پی ڈی ایف نہیں ہے، اوریجنل ہے۔ ہدیۃ المہدی جلد نمبر 1 ہے اس کی، صفحہ 33۔ ہدیۃ المہدی میں نواب وحید الزماں حیدرآبادی، جو اہل حدیث فرقے کے بانیوں میں ہندوستان کے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ خود اس طرح دعا کرنے کی تلقین اور جو ہے وہ کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، خود اس طرح دعا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، ابن قیم مددی، قاضی شوکان مددی۔ یعنی آپ یا غوث مدد کہیں تو شرک ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے دین کے قبلہ میری مدد کر، اے میرے ایمان کے کعبہ، کعبہ ایمان مددی، اے میرے ایمان کے کعبہ مدد کر۔ اور یہ قبلہ دین کون ہے ان کی، اور کعبہ ایمان کون ہے؟ ابن قیم، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزیہ، ابن قیم مددی، قاضی شوکان مددی۔ قاضی شوکان ان کے قبلہ کعبہ ہے، اور قبلہ دین ابن قیم جوزیہ ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے مجھے معلوم ہے، آپ کہیں گے صاحب ہم اہل حدیث ہوا ہے، قرآن و حدیث مانتے ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے قول میں اتنے سچے ہیں، واقعی آپ صرف قرآن و حدیث مانتے اور شخصیتوں کے پیچھے نہیں جاتے، جرأت کر کے ان پہ شرک کا فتویٰ لگائیے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ اپنا ہے تو چھوڑ دو اور دوسرا ہے تو مشرک، کافر، بدعتی، جو منہ میں آیا بک دو۔ ہمت اور جرأت ہو تو بولو نا، ایک ویڈیو بنائیے توصیف الرحمان صاحب، اور اس میں ذرا ڈنکی کی چوٹ پر یہ بول کے دکھائیے کہ ہاں اگر وحید الزماں نے یہ لکھا ہے، اور اگر نہیں بالکل لکھا ہے اور یقیناً لکھا ہے تو وحید الزماں نے لکھا ہے تو یہ مشرک ہے، کافر ہے، اور یہ کہہ کر پیچھا مت چھڑوائیے گا، ورنہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے رد میں بنا دوں گا، اور پھر اس وقت آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گے کہ صاحب یہ اس وقت لکھا انہوں نے جب وہ غیر مقلد نہیں ہوئے تھے، وہ حنفی تھے، مقلد تھے۔ معاف کرنا، یہ کتاب اس وقت لکھی ہے انہوں نے کہ جب وہ غیر مقلد ہو چکے تھے، اہل حدیث بن چکے تھے، اور اہل حدیثوں کے لیے ہی لکھی ہے۔ اس میں اسی کتاب سے پھر ایسے اقوال اور ایسی باتیں پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ وحید الزماں صاحب اہل حدیث تھے، حنفی نہیں تھے، مقلد نہیں تھے۔
تو یہ کہے کہ پیچھا مت چھڑائیے گا، یہ سب بہانے بازی، کسی اور کو بتائیے، ہمارے سامنے آپ کے داؤ نہیں چلنے والے۔ جرأت ہو تو وحید الزما پہ لگائیے کہ اس نے غیر اللہ کو پکارا، ابن قیم جوزی سے مدد مانگی، شوکانی سے اس نے مدد مانگی، یہ بہت بڑا پکا مشرک کافر بدعتی ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اس کی قبر میں آگ کے انگارے بھرے ہوئے ہیں، ذرا ہمت ہو تو اس پہ بھی بولیے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان بدعقیدہ کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری قوم کو جو ہے دین و سنت پر گامزن رہنے کی اور مسلک حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام